یہ وضاحت جب وہ مکہ کی طرف روک کر السلام علیکم پار کرے گا۔ وعلیکم السلام جی بھائی مولانا صاحب، جی یہ وطروں میں اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو کوئی اور صورت پڑھ لیں یا چھوڑ دیں؟ ہاں جی سورت تو میرے بھائی نہیں نا پڑھنی، دعا پڑھنی ہے، ہاں جی، سورت نہیں پڑھنی، دعا پڑھنی۔ دعا اس لیے اگر وہ دعا یاد نہیں جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں اللہ من نستعینوں کا یا اللہ مہدنی فی من ہدیت، تو آپ بے فکر ہو جائیں، سب مرد عورتیں سن لیں کہ قنوت کے لیے کوئی دعا مقرر نہیں ہے۔ میں نے مسئلہ آپ کو ایسا بتا دیا، ہر مرد عورت چھلانگ لگا دے گا خوشی سے، کوئی دعا مقرر نہیں۔ آپ ساری عمر نہ اللہ من نستعینوں کو یاد کریں یا اللہ مہدنی، کوئی بات نہیں، کوئی دعا کرنی، قنوت کیا آجزی سے کوئی دعا کرنی، آپ کوئی دعا کر لیں، 100 کر لیں، ایک ہی کر لیں، یہ آپ کی مرضی۔ جیسے ذہن میں پنجابی میں آپ یہ کہہ لیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، قنوت ہو گئی۔ اچھا، آجزی سے کوئی دعا آپ کر لیں، قنوت۔ اسی لیے علماء امت کی کتابیں پڑھتے ہیں، صحابہ تک کوئی پابندی نہیں کرتے، ہاتھ اٹھاتے تھے یا باندھتے تھے، اس وقت جو جی میں آتا تھا جی جی، پڑھتے تھے۔ اس کو کچھ نہ کچھ تو آپ کو یاد ہی ہوگا نا، رب جعلنی قیمت صلاح یاد ہوگا، ربنا اغفر لی، کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی پڑھ، اگر نہیں عربی میں آتی پنجابی، ہندی، سندھی، جس زبان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اللہ رحم فرما کرم فرما، بالکل وہ قنوت صحیح ہے، 100% صحیح ہے، کوئی شک نہیں۔ المحلہ میں ابن حزم فرماتے ہیں لا آیت اور حدیث جس میں آتا ہے کہ نماز میں آدمی اپنی زبان میں دعا نہ کرے، کہیں بھی نہیں آتا۔ قرآن پڑھیں گے ہم سورہ فاتحہ اور الحمد کے ساتھ، کوئی وہ عربی میں پڑھیں، باقی ہمیں چھٹی ہے، اپنی زبانوں میں جو جی چاہے پڑھیں، شعروں میں پڑھیں، نثر میں پڑھیں، ہاں جی جی، پڑھیں ہم۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی مولانا، یہ مولانا ہمارے پاس ایک سوال ہے، ایک بھائی کہتے ہیں ہاں میاں ضرور، جب کوئی آدمی ہاتھ اٹھاتا، تنہائی ہوتی تاکہ وہ روتے ہوئے کہتا سانو فضل تیرے ہوتے ناز کریمہ ہور غرور نہ کھائی، روتا کہ ہمارے پلے کیا جس پر ہم فخر کریں کہ نیکیاں، سانو فضل تیرے ہوتے مان کریمہ کہ ہور غرور نہ کھائی، یہ بند کرتے ہیں کہ یہ نہ پڑھو، یہ نہ پڑھو، وہ رونا چاہتا ہے، یہ پڑھ یہ پڑھ۔ اسی لیے امام محمد اور امام مالک دونوں کہتے ہیں جو حج اور عمرے پر مقرر کر دے گا کہ یہ پڑھو یہ پڑھو، حج تباہ کر دے گا، لوگوں کا سوز ہی ختم ہو گیا۔ وہ بیچارے اپنے دل کی باتیں کرنا تھا، تم نے پابند کر دیا، یہ رکھ لو، کوئی ضرورت نہیں، ایک لفظ بھی نہیں یاد کرنا چاہیے، بس اپنے دل سے جو باتیں نکلے کرو، اللہ سب زبانیں جانتا ہے۔ مجھے مولانا آپ کی بات یاد آ رہی ہے کہ جن دنوں ہم نے حج سیشن یہاں کیا تھا کہ تاکہ لوگوں کو حج اور عمرہ کے سلسلہ میں رہنمائی کریں، تو آپ نے ایک بہت خوبصورت بات بتائی تھی کہ حج پہ جاتے وقت لوگ کتابیں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور دل دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اب طواف کرنا ہے یا صفا مروہ کی سعی کرنی ہے اور کتاب کھولی ہوتی، اور جس سے نہ تو پاؤں صحیح طریقے سے اٹھ رہے ہیں اور نہ دل دماغ کی کیفیت یکساں ہوتی۔ اگر اس وقت جو من میں آئے وہ دعا کرتا چلا جائے تو یقیناً زیادہ بہتر اور اچھا ہوگا۔ دل سے جو بات نکلے بس وہ کریں۔ ٹھیک ہے مولانا جی۔ مولانا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ مندرجہ ذیل آیت کریمہ کی روشنی میں میں نے پڑھا ہے کہ آدمی کی 3 ذمہ داریاں ہیں، وہ آدمی اپنے طور پر سمجھتا ہے قرآن کریم کی کسی آیت کو پڑھنے کے بعد، پہلی وہ سمجھتا ہے کہ اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے جسم کو یا اپنے آپ کو پورے طور پر دین اسلام میں داخل کرے، اور سمجھتے ہیں کہ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کو دین کی دعوت دیں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور وہ کہتے ہیں کہ تیسری ذمہ داری ہے کہ جس ملک کا رہائشی ہو اس میں اسلامی نظام کے لیے کوشش کرے۔ کیا یہ میری سوچ قرآن کریم کے حوالے سے یا حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں درست ہے؟ بالکل درست، یہی چیز۔ یہ 3 خاکے جو انہوں نے بنائے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اور پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلامی نظام کے لیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا مفتی صاحب، جی جی، آپ سے ایک مسئلہ ہے جس کے سلسلے میں بات کرنی تھی، جڑا والا سے بات کر رہی ہوں میں۔ جڑا والا میں آپ کے پروگرام چل رہا ہے ہمارا؟ فیصلہ باد میں چلتا ہے، وہاں سے میری نند نے بتایا تھا تو اس لیے انہوں نے فون نمبر دیا آپ کا۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی، تو مسئلہ یہ کہ میری شادی کو تقریباً ہو گیا ہے 9-10 مہینے،
جی جی شروع میں میرے ہسبینڈ کا کام بہت اچھا تھا. جی جی 7-8 مہینے تو بہت اچھا رہا ہے. جی جی پچھلا مہینہ ہو گیا تو کاروبار جو ہے نا وہ بالکل ایک قسم کا بند ہی ہے. مطلب آتے ہیں ان کے پاس، ان کا ہے یہ اسٹڈی ویزا کے لیے نا باہر بھیجتے ہیں. جی جی ویسے وہ بیسکلی لائر ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہ اب کام شام اتنا ہی ہے. کوئی کہتا ہے نظر لگی ہوئی ہے. اس سلسلے میں معلوم کرنا تھا کہ ایسا ہی ہے یا کچھ. اور گھر میں بھی یہ کہ جو گھر کے باقی فیملی ممبرز ہیں آپس میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے رہتے ہیں. یعنی الجھاؤ آ گیا مالی مشکلات کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ بہت سے مسائل آپ کے گھر میں پیدا ہو گیا بیٹا. آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کسی نے کچھ کیا اور یہ جادو ہے یہ فلاں. یہ ہمارے اس سامنے کمبختی ہے کہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے فوراً دو نامراد لوگ ہمیں اس طرف متوجہ کر دیتے ہیں کہ آپ پر تو بڑا زبردست وار کیا ہوا اور آپ برباد. کچھ نہیں، بے فکر ہو جائیں، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. آپ یہ کریں، آپ کا ہسبینڈ بھی کرے. کوئی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی بس ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، نماز نہیں پڑھتے. کے ساتھ نہیں ہے کوئی بھی پڑھتا. یعنی نمازوں میں بھی مندی اور تیزی چل رہی ہے. نماز میں بھی مندہ پڑا ہوا ہے. آپ بچہ ان کو نمازی تو بنائے نا کہ نماز پڑھا کریں اور یہ پڑھنا شروع کریں. سورہ قلم دیکھ لیں. اچھا. اور میرے ایک دیور ہیں تو اتنے عرصے سے ان کے بھی رشتے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اتنے آتے ہیں دیکھنے کے لیے، پھر کوئی بات ہی نہیں. یہ تو آپ نے بے شمار باتیں پوچھ لی نا. ہاں جی، باتیں تو بے شمار ہیں. نہیں، اب اس کا حال یہ ہے کہ آپ جمعرات کا انتظار کریں. نمبر بتا دینا کہ یہی نمبر. جمعرات کے دن میری بہن 1 بجے سے 4 بجے تک آپ اسی ٹول فری نمبر پر کال کر کے اس طرح کے روحانی مسائل کا مولانا محمد تفصیل سے بتا دیں، مدذلہ العالی سے رہنمائی لے سکتے ہیں. بالکل یہ ساری چیزیں بتا دیں. اور میں اپنے بہن بھائیوں کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ جمعرات کے دن 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک مولانا روحانی مسائل کا حل بتاتے ہیں. اور کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. انشاءاللہ دعا کر دیجیے گا. جی انشاءاللہ یقیناً دعا کریں گے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مہربانی فرمائے اور آپ پر بھی. کرو. شکریہ. ٹھیک ہے ٹھیک. بات کیا ہو رہی؟ وہ 3 چیزیں بھائی کہتے ہیں کہ وہ تیسری الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے. دین کی دعوت جو ہے کہ اسلامی حکومت سے، یہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ نا کہ عوام کو بھی سمجھایا جائے، حکومت کو بھی سمجھایا. اصل میں کرنے کی بات جو ہے نا وہ چلو اس میں نقطے کے طور پر بیان ہو جائے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد کی کئی قسمیں، جن میں سے جہاد بن نفس جو ہے نا اپنے آپ سے جنگ، اس میں 4 چیزیں شامل ہیں. پہلا کیا؟ علم کا حاصل کرنا. پہلے خود سیکھے کہ دین کیا کر رہا ہے، جس کو خود ہی نہیں پتا اوروں کو کیا پتا ہے. علم کا حاصل کرنا، تعلم، پھر تعلیم، لوگوں کو سکھانا، پھر عمل. صرف نہیں لوگوں کو سکھاتے رہو، خود نہیں کرو. سیکھنا، وہ کام خود کرنا، پھر دوسروں کو سکھانا، اور ساتھ ہتھیار صبر. کہ اس راستے میں جو پھر مشکلات آئیں گی نا، پہلے تو اپنا نفس ہی نہیں کئی نیکیوں پر تیار ہوگا، اس کو بھی دبا کر کروانا. کہ جو لوگوں کو مطالعہ خود کیوں نہیں کرتا، لوگوں کو اس کی طرف سے جو مخالفتیں ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی، تنگیاں آئیں گی، وہ بھی 4 چیزیں وہ کہتے ہیں جب کسی شخص میں ہو جائے، علم، عمل، تعلیم اور صبر، پھر وہ اللہ کی بادشاہی میں عظیم لکھا جاتا. اس کو لکھا جاتا کہ یہ بڑا آدمی ہے. ورنہ سب ناقص. کسی کے پاس علم نہیں ہے، کوئی عمل نہیں کر رہا، کوئی سکھا نہیں رہا، کسی میں صبر نہیں ہے. کہ مشکلیں آتی ہیں، فتوے لگتے ہیں، پھر وہ چیخنے لگتا. اللہ کہتا ہے اس لیے دین کا نام دیا تھا، جس کو جان و دل عزیز اس کی گڑی میں جائے. اگر اتنی پیاری سی جان گھر میں رہتا، اب سب کچھ. تو 4 چیزیں یہ زاد المعاد کی دوسری جلد: علم کا سیکھنا، اس پر عمل کرنا، لوگوں کو سکھانا، اور اس راستے میں پھر جو رکاوٹیں مشکلیں آئیں سب کو عبور کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ مولانا ابھی آپ نے یعنی نماز کے لیے کھڑے ہونے